بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فضائل سورہ کہف کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ کہف قرآن پاک کی 18ویں سورہ ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد 110 ہے۔ سورہ کہف کے الفاظ کی تعداد 1742 ہے، جبکہ سورہ کہف میں خطوں کی تعداد 6482 ہے۔ سورہ کہف میں رکوع کی تعداد 12 ہے۔ کہف کے معنی پہاڑی غار کے ہیں۔ اس سورہ کا زمانہ نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا اور تیسرا دور بتایا جاتا ہے۔ آج ہم سورہ کہف کے فضائل اور خواص کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فکن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف پڑھا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس کو بحوالہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی شریف اور مسلم شریف میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی اول 3 آیتیں اور آخری 3 آیتیں پڑھ لے گا اور اس کو یاد کر لے گا وہ سرتپا منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورہ کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن از سرتپا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا اور دونوں جمعے کے درمیان اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جس شخص نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے گا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، دشمن سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے جو شخص نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھ لے اور اس کے بعد سجدہ زیر ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ یہ سورت پڑھتا رہے۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی مرد یا عورت 1 مہینے میں 1 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکے، وہ مکان اسیب، جن اور شیاطین کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ الغرض اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس ارادہ کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ اپنی رحمت سے وہ ارادہ پورا کر دے گا۔ رضائے الہی کی خاطر اس سورت کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی، ہماری اور تمام امت مسلمہ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔